مرکز کے جو طالب علم ہیں وہ جلدی جلدی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ مرکز کے حفظ کے طالب علم جلدی جلدی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ ان کی تقسیم انعام جو ہے وہ شروع ہونے لگی۔ سب سے پہلے وہ بچہ جو حفظ کے امتحان میں اس نے اول پوزیشن حاصل کی، حافظ عبداللہ ناصر، وہ آئیں اپنا انعام حاصل کریں۔ ڈاکٹر اکرام صاحب سے وہ اپنا انعام حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب آؤ جی، ادھر آؤ۔ دوسرا انعام محمد احمر وہ آئیں قاری زکریا محمدی صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ محمد عثمان دستگیر وہ آئے اپنا انعام حاصل کریں۔ محمد عثمان دستگیر، حذیفہ ایوب، یہ بچے ماشاءاللہ ابھی ابتدائی سپارے میں ہے، 1.5 سپارہ ان بچوں نے تقریباً تینوں نے پڑھ لیا۔ ان کی پوزیشن تینوں کی ایک ہی آئی ہے، یعنی کہ اول پوزیشن ہے تین بچوں کی۔ حذیفہ ایوب آئیں، ڈاکٹر سیف اللہ فاضی حافظہ اللہ ان سے اپنا انعام وصول کریں۔ رانا طاولہ کا ایڈوکیٹ وہ بھی تشریف لائیں، وہ بھی بچے کو انعام دیں۔ کلیم اللہ طاہر، ادھر منہ کر کے قاری ارشد صدیقی صاحب اگر ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ قاری ارشد صدیقی صاحب، علی حسن اس بچے کا تعلق جھنگ سے ہے، وہ بھی آئیں اپنا انعام حاصل کریں۔ قاری ارشد صدیقی صاحب سے قاری رمضان صاحب تھوڑی سی تکلیف کریں، ذرا بچے کو انعام دیں، بس آ کر کھڑے ہو کر۔ بچہ اسد حیات وہ آئے اپنا انعام وصول کریں۔ قاری رمضان صاحب سے کیونکہ ان کے چوٹ لگی وہ ادھر نہیں آ سکتے۔
میں سب احباب کا دل کی تھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے معزز مہمان عظیم مذہبی سکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر سیف اللہ فاضی حافظہ اللہ تعالی، وہ انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی باتیں کریں گے. آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ انشاءاللہ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور زمین تلے قبروں میں چلے گئے ہیں، کوئی ان سے پوچھے تو ان کی اس سے بڑی کوئی خواہش اور چاہت نہیں ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی سین کے اوپر جو پیش ہے، اس پیش کا کوئی کھربواں حصہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی کہنے کی اجازت ملے. اب اتنی اجازت بھی نہیں رہی. جن کی سانسیں چل رہی ہیں، جو زندہ ہیں اور پھر ایمان اسلام کی حالت میں ہیں، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے. بس میں انشاءاللہ مختصر سی بات کروں گا، لیکن آپ کی بیداری بہت ضروری ہے، آپ کا خبردار رہنا بہت ضروری ہے. تھوڑی سی بات ہو وہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہماری زندگی میں آ جائے. دوست اب آپ سے یہ میں بات کرتا، یہ شعر سناتا رہتا ہوں کہ عملہ والا بھار تے کوئی چکدا نہیں، عملہ والا بھار تے کوئی چکدا نہیں، ویلے بحثاں کر دینے بیکار دیاں. اصل تو یہ ہے کہ جو ہم سنیں اسے پوری توجہ سے سنیں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں اس کمی کو دور کروں، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو درست کروں. اصل میں بیٹھنے کا، سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں حق بات، حق طریقے، حق نیت کے ساتھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے. آج بچوں کا قرآن کریم مکمل ہوا اور استاذ محترم مولانا اختر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے میں نے آتے ہی پوچھ لیا تھا جلدی سے کہ استاد جی آپ نے کس موضوع پہ گفتگو کی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے عظمت قرآن پہ بات کی ہے. تو میں نے سوچا بھی اب عظمت قرآن کریم پہ تو استاذ محترم نے بات کی ہے، چند باتیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. مجھے بھی میرے نانا جان 3 شادیاں کی انہوں نے، بیٹا نہیں ہوا. میری والدہ 7-8 بہنیں تھیں. اتفاق سے میری شادی میرے ماموں کے گھر میں ہوئی تو ان کا بھی بیٹا نہیں، میری اہلیہ کا بھائی کوئی نہیں، ان کا ماموں بھی کوئی نہیں، ان کی امی کا ماموں بھی کوئی نہیں. تو میری بڑی تڑپ تھی، بڑی طلب تھی کہ یا اللہ مجھے بھی بیٹا دیں تو میں بھی اس کو حافظ بناؤں گا. تو 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں پہلے، تو ہر وقت یہی خواہش رہے کہ یا اللہ بس بیٹا اس لیے دے دے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی حافظ کا باپ بن جاؤں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی رحمت کی. یہ آج کا جو پروگرام ہوا ہے اور 2 بچوں کا حفظ ہوا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اسے محسوس نہیں کرتے ہیں.
اگر صحت کی قدر پوچھنی ہو تو وہ قاری رمضان صاحب سے پوچھئے کہ چلنا پھرنا آسانی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو بندہ بیڈ پہ لگ گیا نا، اس سے کوئی بندہ پوچھے کہ زندگی کی نعمت کیا ہے اور صحت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جن کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی انہیں نعمت کا احساس ہوتا ہے، جن کے پاس ہوتی ہے وہ محسوس ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو بس میں بھی جب ان بیٹے کو چھوڑ کے واپس آ رہا تھا تو کوئی تھوڑا بہت خیر کی اچھی چیزیں لکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہتا ہے۔ پنجابی کے شعر وغیرہ بھی کچھ تھوڑے بہت لکھ لیتے ہیں۔ تو رستے میں بس میں آ رہا تھا تو بس دل میں یہی تھا کہ ریجھاں دے نڑ شوقاں دے نڑ چاواں دے نڑ چھڈ آیا واں۔ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ وہ استاذ کتنا خوش نصیب ہے، وہ ادارہ اور اس کے سرپرست ذمہ دار محترم قاری سمیع اللہ صاحب کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی مسجد میں 2 طلبہ کے سینوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام اطہر و اقدس محفوظ ہوئی ہے۔ ریجھاں دے نڑ شوقاں دے نڑ چاواں دے نڑ چھڈ آیا واں، سونے رب نے رحمت کیتی پتر حفظ لی چھڈ آیا واں۔ تے کدی تے ملسی پتر مینوں سکھ سی مینوں پتراں دی، کدی تے ملسی پتر مینوں سکھ سی مینوں پتراں دی، تے کیویں کھلو کے مگر مسلے پیو پتراں نوں سندے نے، کیویں کھلو کے مگر مسلے پیو پتراں نوں سندے نے، ہاں ریجھاں دے نڑ شوقاں دے نڑ چاواں دے نڑ سندے نے۔ کوئی پوچھے مولانا اختر صاحب سے، ماشاءاللہ ان کے بیٹے انس بھائی قرآن کریم سناتے ہیں، وہ والدین جن کے بیٹے ان کی زندگی میں قرآن کریم سناتے ہیں اور وہ پیچھے سنتے ہیں، اور یہ کتاب اطہر و اقدس کتنی بڑی نعمت ہے، یہ چھوٹی سی نعمت، اور الرحمن علم القرآن پہ بات کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ اس وقت اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر بس آپ کی پوری توجہ چاہیے ہوگی، جو عیسائیت ہے، عیسائی ہیں، دنیا کا تعداد کے اعتبار سے بڑا مذہب ہے۔ آپ پوری عیسائیت کو یہ چیلنج کریں کہ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی، حضرت جبریل امی اللہ کا کلام لے کر آئے تھے، ہم اس پوری انجیل مقدس کی بات نہیں کرتے۔ تھوڑی سی بات، پوری توجہ۔ میں اصل میں استاذ ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں۔ میرا ایک مسئلہ، استاذ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، استاذ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا نفسیات کا بڑا خیال کرتا ہے، سامعین کا بڑا خیال کرتا ہے کہ طلبہ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں، توجہ پوری طرح ہے کہ نہیں۔ آپ 10 منٹ کہیں گے تو میں 10 منٹ میں بات مکمل کر دوں گا، لیکن بات پہ پوری توجہ چاہیے ہوگی۔ اور مجھے میری واہ واہ کے لیے بالکل بھی نہیں، آپ کو اگر یہ اس سفر سے آپ نے بھی وقت نکالا، مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے قبول فرمایا، تو ہمیں احساس تو ہو کہ ہمارے پاس ہے کیا جو دنیا پوری کے پاس نہیں۔ کلام اس کا جو شہنشاہ ازل و ابد ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو خالق کون و مکاں ہے، کلام اس کا اور ہماری زبانوں پہ، اور ہماری سماعتیں، ہمارے کان کیا خوش نصیب ہیں کہ اس کا کلام سنتے ہیں۔ یہ بس ایک بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے عیسائیوں کو چیلنج کر لیں اور ان سے یہ کہیں کہ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، حضرت جبریل امی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لوح محفوظ سے لے کر آئے تھے، وہ پوری انجیل کی پوری صورتوں کی کوئی ہم بات نہیں کرتے، کوئی ایک صورت کی بات بھی نہیں کرتے۔ آپ ہمیں ایک آیت بھی نہیں، ایک لفظ لائیں اور لکھیں، بولیں، بتائیں، اور پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ کہیں کہ یہ وہی لفظ ہے جو آسمانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے، جس کا تکلم، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اللہ کی کلام تھی، جو اللہ کی کلام حضرت جبریل امی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے،
پوری انجیل نہیں، ایک لفظ لا دو جو تم پورے یقین سے کہو کہ یہ وہی لفظ ہے۔ اللہ کی قسم پوری عیسائیت کے پاس ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات آپ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی یہودیت موجود ہے، آپ ان سے یہ چیلنج کر لیں کہ ہم وہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلوا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے جو تورات دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہم اس پوری تورات کا تم سے سوال ہی نہیں کرتے، اور اس تورات کے کسی ایک ٹکڑے کی، ایک سورہ کی بات نہیں کرتے، آیت کی بھی نہیں، ایک لفظ بولو اور کہو کہ یہ وہی لفظ ہے جو جبریل امی کی زبان اطہر سے ادا ہوا تھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، سنا تھا، اور تم پورے فخر سے، پورے یقین سے یہ بات کہہ سکو کہ دیکھو صدیوں اور ہزاروں سال گزرے، آج بھی ہماری زبانیں مبارکباد کی مستحق ہیں کہ یہ وہی لفظ بولتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام تھا، جبریل امی لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ادا کیا تھا، اور آج دیکھو ہزاروں سال گزرے ہماری زبان وہی لفظ ادا کرتی ہے۔ اللہ کی قسم پوری یہودیت کے پاس ایک لفظ بھی تورات کا وہ نہیں ہے جسے کلام اللہ کہیں۔ میں نے جو شروع میں جملہ بولا کلام اس کا، اور 1450 سال گزرنے کے بعد خوش نصیب ہیں وہ سماعتیں، وہ کان جو اس کو سنتے ہیں، مغرب میں عشاء میں سنا ہے۔ آپ سچ بتائیے، جب جبریل امی نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب غار حراء میں سورہ علق کی آیات لے کر آئے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب سچ بتائیے کبھی ہم نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ یہ وہی الحمدللہ رب العالمین ہے؟ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ وہی ہے جو غار حراء میں جبریل امی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام لائے تھے، نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر نے ادا کیا۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم سلام اللہ علیہم، ان کی سماعتوں ان کے کانوں نے سنا، صحابہ اکرام نے اس کو پڑھا، تابعین نے اس کو سنا، تابعین نے اس کو پڑھا اور تبع تابعین نے اس کو سنا، اور تبع تابعین نے اس کو پڑھا، سلف صالحین نے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج ہم بھی پڑھتے اور سنتے ہیں۔ کیا کبھی اس کو پوری طرح اس نعمت کو محسوس کیا کہ جو نعمت دنیا کے کسی فرد کے پاس نہیں، آج بھی آسمان کی کوئی چیز زمین کے اوپر کسی کے پاس محفوظ ہے تو اللہ کی قسم ہمارے پاس ہے، لیکن کیا یہ احساس ہے؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ روز حشر اس مالک ارض و سما نے بہت زیادہ نہیں، صرف اتنا ہی پوچھ لیا کہ میرے گھر سے نکلے تھے، سب سے پہلے اپنے گھر سے نکل کے میرے گھر، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اپنے گھر سے جب نکلے تھے میرے گھر میں حاضری کے لیے، مغرب یا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان دوستوں سے بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس نے کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں نہ کی، اس نے کوئی بڑے زیادہ سوال نہ کیے، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر وحصل ما فی الصدور، جو کوئی دن کے وقت دن کے اجالوں میں کسی مارکیٹ میں، بازار میں، یا رات کی تاریکیوں میں جو کچھ کر رہا ہے اور جہاں دیکھ رہا ہے، ہم وہ 1:10 کے 10 سیکنڈ پہ کس نے کس کو دیکھا یہ بھی روز حشر یوں لائیں گے۔ لیکن ایک اور بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تم سوچتے ہو، جو دل میں خواہشیں خواب پالتے ہو، وہ بھی روز حشر یوں تمہارے سامنے لائیں گے۔ یوں تو وہ سارا کچھ ہی ہمارا کچا چٹھا جو ہم نے صبح و شام، دن اور راتوں میں کیا ہے، دن کے اجالوں یا رات کی تاریکیوں میں کیا ہے، وہ اگر سارا کچھ چھوڑ دے اور اتنا مجھ اور آپ سے سوال کر لے کہ اپنے گھر سے نکلے تھے اور میرے گھر کی طرف آئے تھے، یہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اور میرے گھر میں آئے تھے، سارا کچھ معاف کر دینے ہیں، ایک کام تے کرو، کوئی ایک سفر ساڑھے گھر دا
جڑا سفر تسی ریجھاں شوقاں تے چاواں والا سفر کہہ سکو۔ اپنے گھر سے میرے گھر کی طرف آتے ہوئے تمہارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے، تم والہانہ بے تابانہ سرشارانہ چاہتوں کے جہاں محبتوں کو بسا کے میرے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ پاکستان انڈیا دا میچ ہونا ہوئے تے ساڑھے لڑکیاں نو ویکھنا کی کر رہے ہیں، عشاء والے ہوندا تے سویر تو لے کے عشاء تک ایک ایک سیکنڈ ماپیا تولیا جاندا ہے، کٹیا جاندا ہے کہ کب وہ لمحہ آنے والا ہے، اور وہ پروگرام وہ فنکشن جو ہمیں بڑا پیارا محبوب ہوتا ہے اس کی طرف جاتے ہوئے ہمارے دل کی کیفیات اور حالات کیا ہوتے ہیں۔ روز حشر کوئی ایک سفر رب کے حضور یہ پیش کر سکیں گے؟ میں دوست اب سے کہتا رہتا ہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ چار وہ کلمات ہیں جو صبح میں شام میں اللہ کے رسول نے 100 بار کہا ہے، 800 بار بنتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کی صورت میں یہ 500 بار بنتے ہیں، 33 بار، 34 بار، یہ 1300 بار بنتے ہیں دن میں، دن اور رات میں 1300 بار جو مسنون ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اتنی ہی بات کر لی، ساڈا نا اے ساری زندگی پوری حیاتی دا سارا کچھ تیرے سامنے رکھ دیتا ہے، یہ تمہاری زندگی کے سارے دفتر جو کچھ تم نے کیا تھا تمہارے سامنے ہم نے کھول کے رکھ دیے۔ یہ 2024 کے سال کا پورا رجسٹر ہے، کھول دیا، اے گڈھاں سی کھول دیتی ہیں تیرے سامنے رکھ دیتی ہیں، بہت سارا کچھ نہیں، کوئی ایک واری ساڈا نا تے کڈ جڑا ریجھاں شوقاں چاواں تے اداواں نال تلیا ہوئے۔ صحیح دسنا، جو جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے ان کا نام لیتے اور ان کو سوچتے ہوئے اور وہ کام کرتے ہوئے ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا اللہ کا نام ہم نے دل کی گہرائیوں سے اٹھا کے پورے شوق، ذوق، محبت اور چاہت کے ساتھ کہا؟ اور صرف میں نے بات قرآن کریم کی تھی، اگر اس نے اتنا کہا بھی ساڑی کتابیں اتھر لوں، ساڑی کتابیں اتھر لوں، کوئی ایک نظر ایو جی پائی ہوئی کہ تو ویکھیا ہوئے تو مڑ ویکھدا ہی رہا بھی میرے رب دا کلام ہے تے میں زندہ تے مینوں رب اکھی دیتیاں نے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک صاحب اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ عمرہ شریف کرنے کے لیے گئے، تو جب بیت اللہ کے قریب پہنچا تو کہنے لگا دسو تے سہیں رب دا سونا گھر کی ہو جا لگتا ہے۔ اندھا تھا، نابینا تھا، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے دسو تے سہیں رب دا سونا گھر کی ہو جا لگتا ہے۔ ہمارے پاس تو آنکھیں ہیں اور اللہ کا کلام ہے، کبھی ایک بار دیکھو اور پھر دیکھتے ہی رہے ہوں۔ میرے رب سونے دی کتاب تے میرے ہتھاں چ، میں کسے مندر چ رام بھی کر سکتا، میں بدھ، سکھ، یہودی، ہندو، عیسائی تے مجوسی بھی ہو سکتا، تے میرے رب نے مینوں اسلام تے ایمان دی دولت دیتی تے پھر قرآن دی دولت دیتی، کہ میرا منہ سے میں کوئی سہل لائق تے قابل سی، ہمیشہ کی بھڑکتی دہکتی آگ کا انگارہ اور بالن بھی ہو سکتا تھا، اس نے مجھے کلمے کی نعمت دی ہے اور پھر قرآن کی نعمت دی۔ صرف اتنی بات، کیا زندگی میں ہم نے اس طرح قرآن کو محسوس کیا، قرآن کریم کو اس طرح محسوس کیا کہ ایک واری ویکھیا ہوئے تو مڑ ویکھ دے رہے ہوئے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ سے یہ محبت مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ پروگرام روٹین کے ہوتے ہیں، روٹین کے ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دل کی بات بتاؤں، ایتھے رب دی نظر ایتھے صحیح حدیث سے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، ان دی نظر تے اس دل تے ہے، ویسے وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، البصیر ہے، السمیع ہے۔ یہ کرامن کاتبین اس نے بٹھا رکھے ہیں اس کام کے لیے، وہ اس کو بھی دیکھ رہا، لیکن خصوصی ذکر کیا نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر کہاں پہ ہے؟ تمہارے دلوں پہ ہے۔ وہ ویندا پہ ساڈے دل چ ریجاں شوق تے چاہ کنے نے اندے، اسی کتے گونگلواں تو مٹی تے نہیں جھاڑ دے وانے تے فرضاں دے قرض تے نہیں لاندے وانے۔ کوئی ایک نماز جسے نماز محبت و شوق کہہ سکے اور اللہ کے حضور پیش کر سکے، کوئی ایک آیت ہی صحیح جڑیاں ریجاں شوقاں چاواں دے نال پڑھی ہوئے تے سونی لئی ہوئے۔ اگر نہیں تو پھر اللہ کی قسم مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ
اتنی بڑی نعمت کائنات میں مجھے دی ہے، مجھے احساس ہی دلا دے کہ یہ بہت بڑی نعمت اور میرے پاس ہے۔ بس اس کے لیے ایک بڑا خاص عمل ہے، بڑا خاص عمل ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں استاد محترم، یہ حاصل زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پاکیزہ میٹھے شیریں خوشبودار حسین و جمیل کریم و عظیم جلیل و جمیل اسماء، وہ جو 99 اسماء ہیں پورے قرآن کریم میں، سورہ الرحمن وہ واحد سورہ ہے پورے قرآن کریم میں، سورہ الرحمن وہ واحد سورہ ہے، وہ واحد صورت ہے جو اللہ کے اسم کریم سے شروع ہوتی اور اسم کریم پہ مکمل ہوتی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم سے شروع ہوتی ہے اور اسم پہ مکمل ہوتی ہے۔ میں نے بس اسی پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور جو بہت بڑی بات ہے، میں دعا کر کے یہ آیا تھا، یا اللہ وہ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمانا جو تا صبح قیامت ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری وہ مجلس جو ہے اس کے اندر کوئی خیر کی ایسی بات جو ہم پلے باندھ سکیں، اس کو کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا اس کائنات کا راز ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف اسماء کو، اللہ کے اسماء کو اپنی دنیاوی حاجات ضروریات کے لیے پڑھتے ہیں کہ یا رحمانو 1000 باری پڑھوتے رحمتیں ہی رحمتیں ہو جانی، ہوتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ کے نام ہیں اور اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن ان اسماء کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ خاص راز کی باتیں کھولی ہیں۔ ان میں سے میں ایک چھوٹا سا، یہ گفٹ ہے بہت بڑا، اگر آپ اسے کر سکیں کوئی لمبا ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ آپ میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا دی موج مستی لذت مزہ چٹخارا چھینا جھپٹی دیں رات اسی ہک کیتی مانے دنیا دی پاروں، میں جان بوجھ کے، میرا علاقہ بھی بیسیکلی اکاڑا لاہور میں ہوتا ہوں، استاد ہوں، اردو پنجابی کو جان بوجھ کر مکس کرتا ہوں کہ جہاں اردو بیان نہیں کر سکتی وہاں پنجابی ٹھیک طرح بیان کرتی۔ میں پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو، اللہ کے پیارے پاکیزہ اسماء میں سے اللہ نے ایک بہت بڑا راز دیا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ کی کتاب سے وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے، کہ اللہ کی کتاب سے میری محبت کیوں نہیں اور ٹوٹ کے محبت کیوں نہیں، میرا اس سے جو تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا، بندہ فکر مند ہے، پریشان ہے، یہ حال کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے، میں کہیں گے تو لکھ کے دے سکتا ہوں پورے یقین سے، اور اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دے سکتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوں جو خود کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں اور میں اس کی پھل کھا رہا ہوں، اس کے ثمر سمیٹ رہا ہوں، اللہ کی قسم۔ اور میں اکیلا ہی نہیں، میرے ساتھ جہاں جہاں پڑھانے کا موقع ملتا میں اپنے طلبہ پہ الحمدللہ محنت کرتا ہوں، اپنے طلبہ کی تربیت پہ محنت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو چیزیں سجھاتے ہیں، اپنی رحمت سے سکھاتے ہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے، اللہ اسے خود سکھاتا ہے، اللہ علم دیتا ہے، اللہ اپنے علم سے علم بندوں کو دیتا ہے، شرط یہ ہے بندہ پاک تے صاف تے ستھرا ہو جائے۔ تو اس خاص علم سے اللہ کی قسم ایک خاص چیز ہے، آپ میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے، میں اللہ سے محبت چاہتا ہوں، لیکن دنیا کی محبت کا غلبہ اتنا ہے کہ رب نڑو ریجھاں شوقاں تے چاواں والا پیار نہیں پہ رہا، اور اس کی کتاب سے بھی نہیں پڑھ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رسمی سا تعلق ہے، یہ گلے سے اوپر اوپر، دل کی گہرائیوں میں آپ کو چاہنا اور آپ کی سنت کو زندگی بنا لینا، آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کے دن اور آپ کے رات، 24 گھنٹے میں میرا ایک قدم نہ اٹھے پہلے میں دیکھوں کہ میرے کریم و عظیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم عمل کیا تھا، میں اس کے بغیر اپنا قدم بھی نہ اٹھاؤں، ایسا محتاط حساس مسلمان ہو جاؤں کہ میرے آقا نے جو کیا اس کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں یہ بھی ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈر رہتا ہے کہ روز حشر اس نے صرف اتنی بھی بات کر دی نا کہ 60-70 سال دی زندگی بسر کر کے آئے دے، چھڑ دینے 60-70 زندگی دے سال بھی، اور بڑے مہینے دن بھی چھڑ دینے،
24 घंटे तो सानू ला दो। ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात। पूरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे सिर्फ कितनी बात कर लें? सिर्फ 24 घंटे, एक दिन ते एक रात। अल्लाह की कसम मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे ये बात कह दी कि पूरी ज़िंदगी में 24 घंटे ला दो जो मेरे हबीब की सुन्नतों पाकीज़ा तरीक़ों के मुताबिक हो, अल्लाह की कसम हमारे 24 घंटे भी नहीं है। यकीन ना आए तो अगर मस्जिद के अंदर हिस्नुल मुस्लिम मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोते हुए कौन कौन सी दुआएं पढ़ते थे, किन आदाब तरीक़ों के मुताबिक सोते थे, घर से निकल के जब सफ़र करते थे, सफ़र के आदाब और दुआएं आपको पूरी तरह महसूस होगा कि मैंने पूरी ज़िंदगी के जितने सफ़र किए हैं, मेरा एक सफ़र भी मेरे करीम आका के सफ़र से मिलता नहीं है। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, हमारे पास तो 24 घंटे भी अल्लाह की कसम कोई दिखाने के लिए नहीं है। मैं दिल की बात कह रहा हूँ, हमारी सूरत हाल अच्छी नहीं है, दिल की बात कह रहा हूँ, सच्ची और हकीकी बात कह रहा हूँ। उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ, तलबा को देखता रहता हूँ, दुनिया की दौड़ लगी है, टच स्क्रीन के ऊपर दुनिया बैठी है, रात 3 बजे भी ऑनलाइन मिलती है। अगर आप ये चाहते हैं, मेरा भी मसला रहता था, मैं भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगता रहता था, या अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करना चाहते हैं तो सानू मुहब्बत वाली सिखा दो। मैं बच्चों से कहा करता था, हमारे बच्चे इस तरह की बातें करते रहते, उस बिन जी नहीं लगता, उस बिन कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं उसे टूट के चाहता हूँ, वो मेरे दिल की धड़कनों में बसता है, वो मेरी सांसों में बसता है। मैं यही जुमले अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रखता था, या अल्लाह मैनू इंज कर दो, तुसी मालिके अर्ज़ो समा जे ते हर मंगते नू खैर पांदे जे। असी भी भुखे हैं तुहाडे दर दे, ते असी मुजरम इकरारी मुजरम हैं ते भुखे तस्से प्यासे, लेकिन साड़ी भुख ते तस ते साड़ी प्यास तुहाडी ज़ाते अतर व अक़दस ते वाली दस्यो च मुहब्बत तुहाडे नाल किवें हो सके। अल्लाह की कसम अल्लाह खोलता है, मांगने वाला कोई हो, सच्ची सच्ची तलब रखने वाला हो तो उसकी अताएँ, उसकी बख्शिशें बेहद दो हिसाब है। लेकिन कोई लगन सच्ची हो तो अल्लाह की कसम में पूरे यकीन से, मेरे सामीन में बुज़ुर्ग हूँ, नौजवान हूँ या कोई भी, इस अमल को करके देख लें, जिन्होंने तड़ी ते सौ जमाना ना जम्मे ते गल कर लवे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब अतहर से मोहब्बत और अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे हबीब हमारे करीम व अज़ीम आका सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। जो शख्स ये चाहता है, बस आपने सिर्फ इतना काम करना है, जब भी आप मस्जिद आते हैं ना, जब भी मस्जिद आते हैं, मैं बकायदा गल करना, मुझे उससे मोहब्बत मिलती है। क्यों? उसके पीछे पूरे दलाइल में, दलाइल के बगैर कोई बात नहीं, पूरे यकीन से कह रहा हूँ, ये स्टेज बड़ा ज़िम्मेदारी का स्टेज होता है, यहाँ पे हल्की बात नहीं की जा सकती। मैं पूरे यकीन से कहने लगा हूँ आपको, जो ही और कोई अपनी नेकी तकवा भी नहीं बता रहा, रियाकारी का ताल्लुक़ होता है दिल के साथ। मैं रियाकारी के लिए बता ही नहीं रहा, मैं तरबियत के लिए बता रहा हूँ, उस्ताद हूँ, तरबियत की नुक्ता नज़र से बता रहा हूँ। जब घर से निकलता हूँ और सिर्फ उसको ये कहता हूँ कि या अल्लाह, मैं काफिर मुशरिक मुलहद ते बिदती भी हो सकता सी, ते बौद्ध सिख यहूदी हिंदू ईसाई भी हो सकता सी, ते मैं चरसी भंगी चोर ते डाकू 302 दा कोठी लग्या मुजरम भी हो सकता सी, ते मैनू आदे घर लैके चले जे, मैं बंजर खंडर बियाबान ते जंगल नसीब, ते मैनू सरसब्ज़ो शदाब भी कर दे जे। अल्लाह की कसम मैं बता नहीं सकता। इस चीज़ को पकड़ लें, जो आपके पास चीज़ है, जो नेमत है कुरान करीम, बस 2 मिनट बैठ लेंगे, मैं आपको कीमती तरीन नुस्खा, सिर्फ 2 से 3 मिनट 4 मिनट आदे रब नाल गल्लां करनियां ने। साडे कोल आदे नाल गल्लां करन वास्ते टाइम नहीं रहा, असीं हुण 7 समंदर पार ऑनलाइन रहने हैं, आदे का से टाइम कोई नहीं साडे कोल। सिर्फ टाइम निकालना और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बातें करनी है 2-4 मिनट की, बस। उसके बाद आप जोहर पे बात करें, असर तक फ़र्क ना पड़े, मुझे कहिएगा। मैं वो शख्स आपके सामने बात करूं जो अकेला इस सफ़र का मुसाफिर नहीं हूँ। मेरे साथ कई मेरे दोस्त प्रोफेसर और स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे ये पूरा का पूरा कुरान और सुन्ना की रूह के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ।
جو ہی جب یہ کہا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ مجھے اور قرآن کریم، میں تو اس سے اہل نہیں تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا. جو ہی چند جملے شکر کے، شین کاف رے، شکر، جو ہی چند جملے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی کتاب اطہر اور میری زبان، میرے کان سنتے ہیں، میں بہرا بھی ہو سکتا تھی. میں نے ایک جگہ پہ ساہیوال میں ایک بات کی، بزرگ تھے 60 سال کے، کھڑے ہوئے میرے ساتھ ملے اور رونا شروع کر دیا. میں نے آپ سے یہ بات رہا، ابھی مغرب اور عشاء کو ہم نے قرآن کریم سنا، قرآن کریم ہی کی مجلس ہے، پوری پچھلی آپ زندگی دیکھ لیجئے. ایک چھوٹی سی بات ہے تاکہ یہ بات آپ کو پوری طرح آپ تک پہنچ سکے. پوری زندگی میں ایک بار یہ جملہ بولا ہو. ہم یہ جملے بولتے نہیں، اس لیے پھر ہمیں جملوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی قدر قیمت بارگاہ رب العالمین میں کتنی. صرف ایک بار، آپ پوری زندگی سوچ لیں، آپ نے ایک بار یہ کہا ہو، صرف ایک بار، کہ ربا سونیا میں سن سکنا، مینوں سنن دی نعمت دیتی ہے تسی، میں سن سکنا. کنے نے جڑے بہرے نے، اماں گلاں کر دی ہے تے باقی بہن بھرا ہسدے نے، تے او ترسدا رہندا بھی آخر ماں تے پیو کیڑی گل کیتی، سارے ہسدے نے تے مسکراندے نے. ان دے اندر کوئی وڑ کے ویکھیا کیڑی قیامت ہے کہ جس ال بہنا بھراواں نسدا، لیکن وہ سن نہیں سکیا. اے سننا رب دی کڈی وڈی اس کائنات وچ نعمت. ایک واری آکھیو میرے سونے ربا تو مینوں سنن والا بنایا، تے پھر مینوں آدھی کلام سنن والا بنایا. میرے کناں وچ مہا بھارت دا کوئی بھجن نہیں ہے، میرے کناں وچ کوئی ہور کسے مذہبی کتاب دے لفظ نہیں، تھوڑی کتاب اطہر دے لفظ تے میرے کناں وچ تے میں سنے نے، تھوڑے گھر دے وچ سنے نے. ایک باری جملہ یہ جو آکھیا ہوئے رب دے نال. آج وہ میرا موضوع نہیں، کسی وقت موقع ملا تو بعد اللہ کی قسم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خزانے ملتے ہیں. جو ہی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سننے والا بنایا اور پھر اپنی کتاب کو سننے کے لیے دیا، اس کے بعد آپ کو بتا نہیں سکتا یہ شکر کی کیفیات. 2-4 منٹ کی باتیں اللہ کی قسم پھر یوں لگتا ہے کہ پھول ہوں اور وہ بسائیں اپنے ذہن و دل میں، اور پھر قاری صاحب کوئی قرآن کریم کی سورہ پڑھیں اور پھر سنیں. یہ میرا مشورہ ہے. نماز پڑھ کے جاتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کو 100% نہیں 1000% فائدہ نہ ہوتے گل کرنا. 2 منٹ اجتماعی دعا تسی نہیں منگدے تے نہ منگنا، جس طرح تہاڈا طریقہ کار ہے تسی اوویں رکھنا، لیکن ایک گل ضرور کیتی جانا. 2 منٹ بہ کے صرف رب نہ گل ضرور کیتی جاوے بھی یا اللہ مینوں آدھے گھر سدیا جے، تے پھر میں قیام بھی کیتا ہے، رکوع بھی کیتا ہے تے سجدہ بھی کیتا ہے. کنے نے جڑی ساڈی مسجد دے وچ بہ کے نماز پڑھدے نے، انہاں دے متھے سجدے دیاں لذتاں حاصل کرن تو کتنے عرصے تو محروم نے. تے میرے مالک مینوں آدھے پیراں تے چل کے آدھے گھر لے آندا جے، تے پھر تواڈے گھر وچ کھڑا رہیا، پھر رکوع کیتا ہے، تے پھر میں سجدہ کیتا ہے میرے مالک. تے مینوں آدھے گھر وچ، تے آدھے گھر وچ انہاں نوں سدیا جاندا جنہاں نال کوئی تعلق ہوندا ہے، ہوراں نوں نہیں سدیا جاندا. تے مینوں آدھا سمجھیا جے، مینوں آدھا سمجھیا جے تے آدھے گھر سدیا جے. اے 2-4 منٹ دی گلاں اللہ دی قسم کر کے ویکھو، اگلی نماز تے لذتاں شوق ریجھاں تے چاہ نہ لبھن تے گل کر لینا. کیونکہ مالک ارض و سما نے آدھی کتاب اطہر نو شروع ہی الحمدللہ رب العالمین تو کیتا ہے، کلمہ شکر تو شروع کیتا ساڈے رب نے. تے قرآن کریم وچ سب تو زیادہ بار جڑی گل تکرار دے نال کیتی ہے کیڑی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، 31 بار. 31 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کوئی چیز بار بار نہیں کی، ایک ہی چیز کو 31 بار کہا ہے سورہ الرحمن میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ساڑیاں کیڑیاں نعمتاں جھٹلاؤ گے تُس. تو یہ صرف یہ نعمت جو اس نے اپنے گھر بلا کے یہ احسان کیا ہے، اس احسان کو محسوس کریں اور شکر ادا کریں. یا اللہ مجھے گھر میں اپنے بلایا ہے، اور یہ 2-4 منٹ کی باتیں جو کر سکتے ہیں. انس بھائی کے ساتھ لاہور میں ایک ادارے میں بچے پڑھتے ہیں ہمارے، اس کے والد صاحب کو ایک ہی مسئلہ تھا کہ میرے پتر دا دل نہیں لگنا. میں کہا صرف تھوڑا پتر 2 منٹ سانو دے دے وے، تھوڑے پتر دے انشاءاللہ دل لگ سی. اللہ کی قسم وہ تلہ ہے بیٹا، وہ اپنے امی ابو بہن بھائیوں ساروں کو بتاتا ہے 2 منٹ دا نسخہ نہیں جو زندگی دا نسخہ جے. میرا اس مدرسے نوں چھڈن نوں دل ہی نہیں کردا، گھر جاون نوں بھی دل نہیں کردا.
محسوس تو کریں میرے رب نے ہمارے رب نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم نعمت پہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، میری یہ دست بستہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اس چیز کو ایزی نہ لیجئے گا، انہوں چھڑنا نہ ایک پلے بان کے ضرور رکھنا۔ جب بھی نماز کا موقع ملے یہ ضرور، جب بھی اب رمضان آ رہا ہے، قرآن کریم کے لیے ہی ہم بیٹھے، قرآن کریم ہی کی مجلس تھی، ضرور اس کے بعد 2 منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ کے جائیں شیطان نے یہ آپ کو کام نہیں کرنے دینا، اس نے کہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں نہ ان شکر گزار بنن ہی نہیں دیواں گا۔ اس نے چیلنج کی ہے، یہ کھائیں پئیں گے، یہ نعمتیں لیں گے، لیکن میں ان کو فیل ہی نہیں ہونے دوں گا، یہ نعمتیں محسوس کریں گے تو آپ کا شکر ادا کریں گے، یہ ساری زندگی دیکھیں گے، ایک بار بھی نہیں کہیں گے دل سے ربا سونے آنکھاں دیتیاں نے تے پھر آدھی سونی کتاب ویکھن نوں دتی جے، ایک باری بھی نہیں آکھن گے۔ دیکھ لو تسی کنی کو واری سی زندگی چاکھیا ہے، ایک باری تے اندروں اٹھا کے کہ یا اللہ مینوں تے میری آنکھاں تے تہاڈی کتاب ویندیاں نے کو میں اس قابل ہاں۔ یہ ہے شکر جو اندر سے اٹھتا ہے، اس کی نظر اندر پہ ہے، ریجاں شوقاں تے چاہ کتے نے سارے اتے ڈرامے تے نہیں نے۔ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ممبر تے بیٹھ کے سیف اللہ تہاڈے نال گل کر رہا ہے، تنہائی چ بیٹھا تے رب نال گلاں کرنا تے مڑ تے میں ہاں کچھ ہے تہاڈے سامنے تے میں بڑا نیک پارسا بن سکنا۔ تے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ کریں، محسوس کریں کہ اللہ کے دشمن اور ہمارے دشمن شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باقاعدہ چیلنج دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے تہاڈے تو اهدنا الصراط المستقیم منگدے نے، ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھا، انہوں نے کہا میں بھی سیدھے راہ تے بس ہاں، اے سیدھا راہ منگدا ہے تے ایک سورت نو ہر رکعت وچ پڑھدا ہے تے ہر بیری کہندا ہے اهدنا الصراط المستقیم، تو میں مڑ صراط مستقیم تے بس ہاں۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، کیا ہے صراط مستقیم؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ اللہ کی قسم صراط مستقیم کیا ہے؟ پکڑ کے تو دیکھیں اس کو، صراط مستقیم کیا ہے؟ اس نے کہا میں صراط مستقیم سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا جو یہ آپ سے مانگتا ہے۔ سوال یہ وہ ہے کیا صراط مستقیم؟ میں پھر کیا کروں گا؟ اس کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر پاسو اوسا دے کرسا کی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں انہوں نعمتہ محسوس ہی نہیں کرن دے مانگا۔ تو جو میں نے بولا ہے کہ زندگی میں ہم نے ایک بار کہا یا اللہ مجھے سننے والا بنایا پھر قرآن سنتا ہوں، دیکھنے والا بنایا پھر رب کی کتاب دیکھتا ہوں، ایک باری زندگی چ کیا ہوئے تے اندروں اٹھا کے کیا ہوئے کڈا مکار عیار شاطر تے چلا کے ساڈا دشمن، مرن والے نو کدی مرن دا خیال آمن دیتا سو؟ یہ اس کی عیاری ہے، مکاری اور فنکاری ہے۔ ہم دن میں کیا سے کیا کچھ کھا پی رہے ہیں، لیکن کہا ہے کبھی دل سے کہنے میں آتے گلے توتے ہوتے۔ بس احباب گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم الرحمن، یہ واحد سورہ جو اللہ کے اسم شریف سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے اسم شریف پہ مکمل ہو جاتی ہے، میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ چونکہ آج قرآن کریم ہی کی مجلس تھی، یہ باتیں بھی الحمدللہ جو میں نے کی غیر متعلق بالکل بھی نہیں ہیں، ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بس یہ ایک، چونکہ رمضان المبارک، پھر روزے، پھر لیلۃ القدر، ساری چیزیں، اور یہ صرف ایک بات، یہ میری آخری بات ہے۔ بھائی انس کتنے 5-10 منٹ ہیں جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا اسم الرحمن سے اس سورہ کو شروع کیا ہے۔ الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ آپ سارے لوگ جانتے ہوں گے کیا مطلب الرحمن کا، یہ آپ ضرور بتا دیں کیونکہ اس کا میرے آپ سے تعلق ہے، اور وہ مفہوم جو ہم اس سے لیتے نہیں ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے، تو اس سے رمضان بھی آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گا۔ میں 5 سے 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں، آپ کو رمضان بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، روزہ بھی سمجھ آ جائے گا، اور جو روزے کا مقصد تقویٰ ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ مختصر وقت میں اتنا ہی ہوتا ہے، صرف ایک بات کے ساتھ پوری بات کھل کے مکمل ہو جائے گی۔ لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ الرحمن کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے،
عظیم خوشبودار اور خوبصورت نام ہے. مطلب کیا اس کا؟ الرحمن رحمت کرنے والا، بے حد و حساب رحمت کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا، شفقتیں کرنے والا، کرم نوازیاں کرنے والا. ساڈے اوڑک ڈھیر ہنیر ویک کے مڑ بھی ساتھو رزق نہیں کھوندا، پھر بھی آدمی رحمتاں جاری رکھتا ہے. ایسا رحمان کہ جو ہمارے نہ جانے کیا سے کیا تنہائیوں کے اور تاریکیوں کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی اپنی نعمتیں روک نہیں لیتا. اپنی کرم نوازیاں، اپنی مہربانیاں، اپنی رحمتیں، اپنی شفقتیں، اپنی عنایات دی رم جھم بھی نہیں، موسلا دھار بارشاں وساندا ہے. اچھا یہ تو بات ہوگی الرحمن. تو الرحمن کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ الرحمن کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق میں پورا نہیں کرتا ہوں. ہمارا معاشرہ نہیں پوری. اسی طرح ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم ہے. انس مجھے قرآن کریم سے سورہ نور ذرا نکال کے دینا. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے العفو. حضرت سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی انس قرآن لے آتے، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا بھائیوں سے گزارش. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسے ایک اسم الرحمن ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم کیا ہے؟ العفو ہے. کیا ہے؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، جزاکم اللہ، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ کائنات ہماری امی جان نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پا لیتی ہوں، رمضان سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، کیوں ہے؟ کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر. میں نے جو آپ سے 5 سے 10 منٹ کی بات کی انشاءاللہ اس سے آگے نہیں، لیکن بات اپنی مکمل کرنے لگا ہوں، ہے بڑی اہم بات. جو رمضان ہے وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، کیوں ہے؟ کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. اور لیلۃ القدر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر من الف شہر کہا ہے. کیوں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کہ اس شب کے اندر کیا ہوا ہے؟ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس وجہ سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور نبی یہ امت خیر الامم کیوں ہے؟ تمام امتوں سے بہترین کیوں ہے؟ اس کو قرآن کریم ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، آپ کو قرآن کریم ملا ہے. قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، سیدہ کائنات خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، یہ سوال بس توجہ سے سن لیجیے گا، ہم یہ سنتے رہتے ہیں، اب آخری عشرے میں سنیں گے، لیکن اس کو ایک اور رنگ سے دیکھیے گا ذرا، کہ اگر میں وہ لیلۃ القدر پا لیتی ہوں، یعنی وہ لیلۃ القدر جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے، عظمتوں والی، رفتوں، بلندیوں والی، قدر والی، منزلت اور عزتوں والی پا لیتی ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ کون سی دعا سکھائی تھی بھلا؟ اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، یہ الرحمن اور العفو سے آپ کو بات سمجھا کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہم انکا عفو، کہ اللہ آپ کیا ہیں؟ آپ کی صفت ہے، آپ کا وصف ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں بھلا؟ معاف کرتے ہیں، معاف بے حد و حساب کرتے ہیں. آیا آپ کا وصف ہے میرے مولا و مالک؟ آپ اللہم انکا عفو، آپ بے پناہ معافیاں دیتے ہیں. میں نے جو لفظ پہلے بولے، بندیاں دے اوڑک ڈھیر انیر ویکھ دے جے تو پھر بھی معاف کر دیں دے. حضرت سیدہ کائنات نے سوال کیا، اور نبی کریم سے سوال کنہوں نے کیا ہے؟ سیدہ کائنات نے کیا ہے. اور کن سے سوال کیا ہے؟ سید الرسل سے سوال کیا ہے. کس رات کے متعلق کیا ہے؟ سیدۃ اللیالی، تمام راتوں کی سردار رات کے اندر سوال کیا ہے. اور اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا ہے؟
اگر اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں تو وہ جواب کتنا بڑا ہوگا. آخر سوال کرنے والا جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار ساڑی مجلس چوں فلانے بندے فلاں ایڈوکیٹ صاحب نے سوال کیتا سی, یقیناً وہ ساڑے لوگاں جو بڑے باشعور ہیں انہوں نے سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہوئے گا, بڑا اہم ہوئے گا. تے جیڑا سوال سیدہ کائنات نے کیتا ہے اور سید الرسل کو کیتا ہے, تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہوگا اس جواب پہ پوری طرح توجہ اور پہرے بٹھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں, کہ آخر وہ کیا, اللہ کی قسم وہ اس پوری کتاب کا حاصل. لیکن کبھی ہم نے اس کو اس انداز سے دیکھا نہیں. بس یہ بات آپ فرماتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کا مطلب کیا کہ اللہ آپ کیا کرنے والے ہیں, بے حد و حساب معاف کرنے والے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ مجھ اور آپ سے کیا چاہتے ہیں سن لیجئے. بس اگر اللہ الرحمن ہیں تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو تمہارے اوپر مہربانیاں, کرم نوازیاں, رحمتیں, شفقتیں, ان کی رم جم نہیں موسلا دھار بارشیں کرتا ہوں, تو تم بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بھی میرے اس وصف کے مطابق اپنے کردار کو کیوں نہیں ڈھالتے ہو؟ اللہم انک عفو کا اتنا مطلب نہیں ہے کہ اللہ بے حد و حساب معاف کرنے والے ہیں. چونکہ ٹائم تھوڑا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے, اللہم انک عفو کا صرف اتنا مطلب نہیں کہ اللہ بے حد و حساب معاف کرنے والے ہیں. بس یہ آیت سن لیجئے. سیدہ کائنات کے اوپر منافقین نے الزام لگایا, واقعہ افک کا, سیدہ کائنات کے اوپر الزام لگا, اور الزام لگانے والوں کے اندر کچھ صحابہ کرام پروپیگنڈا جب ہوتا ہے تو اچھے لوگ بھی اس کے اندر بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی پروپیگنڈا کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض روایات میں خالہ زاد بھائی حضرت مستہ بھی شامل ہو گئے. اور جب آپ کو پتہ چلا, میں بات کو بس کلوز کر رہا ہوں, آپ کو پتہ چلا کہ مستہ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہے, تو مستہ بن اثاثہ وہ صحابی تھے, آپ کے قریبی رشتہ دار تھے, اور آپ ان کے گھر کا خرچہ ان کو دیتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ مستہ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہے, شامل ہے, تو آپ نے کیا کہا, آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ آج کے بعد اللہ کی قسم میں مستہ کو ابھی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النور کی آیات کو نازل فرما دیتے ہیں, اور جب آیات نازل ہوتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت, آپ کو اس الزام سے بری کر دیا جاتا ہے. بس اتنی بات ذہن میں ہمارے رہے کہ الزام لگا ہے سیدہ کائنات پہ, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, اور اس باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, اور جو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو کتنی اذیتیں ہوتی ہوں. اذیتیں, کسی عام بندے کو دکھ دینا ہی بڑی بری بات ہے شریعت نے. عام آدمی کیا, کافر کو بھی ناجائز دکھ دینا, بے جا دکھ دینا شریعت پسند نہیں کرتی, اللہ پسند نہیں کرتے ہیں. تو کوئی شخص خاتم المرسلین کے دل کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ توڑ رہا ہو یہ الزام لگا کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قیامت ہو, حضرت ابو بکر صدیق کے دل پہ قیامت ہو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل پر قیامت ہو. انہی جملوں کے ساتھ میری بات مکمل بھی ہو جائے گی. قیامت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی دل پر ہو, اور پورا کنبہ قبیلہ بھی پریشان ہو. آپ تصور کریں, لوگ بندیاں نو چپ کھا جاندی ہوندی, چپ کھا جاندی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ خاموش رہے تھے. جب براءت کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں مستہ کو وہ سامان جو دیا کرتا تھا نہیں دوں گا آج کے بعد. وہ جو اس کے گھر کا خرچہ تھا میں دیا کرتا تھا نہیں دوں گا. کب کہا؟ جب آیات نازل ہو گئیں اور اللہ نے برات کا اظہار کر دیا, تو آپ نے قسم کھا کر یہ کہا کہ میں آج کے بعد مستہ کو کچھ بھی نہیں دوں گا. آخر میں اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے, میری بیٹی کو تکلیف ہوئی, ہمارا پورا کنبہ قبیلہ, چھری کا تیر تلوار کا تو گھاؤ بھرا, لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ رہا. دل کے زخم بھولتے نہیں ہوتے ہیں,
چھری تیر تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، تکلیفیں مصیبتوں کے پہاڑ دل پہ ہیں۔ جو ہی یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل، یعنی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا، یہ الزام منافقین نے بنیادی طور پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا برا لگا، آخر ان کے پیارے حبیب کے اوپر ظلم ہوا تھا، تکلیف پیارے حبیب پہ آئی تھی، صدیق اکبر پہ آئی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چند آیات کے اندر 4 بار عظیم 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 کا لفظ بولا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس الزام کو معمولی سمجھتے ہو، تم اس بہتان کو معمولی سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کائنات کی سب سے مقدس ہستیوں کے اوپر تکلیفیں اور اذیتوں کے پہاڑ آئے ہیں۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، استاذ محترم، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تبصرہ دے رہے ہیں، اور تبصرہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں عظیم عظیم کے الفاظ۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ قسم کھا لیتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تصویر کا ایک رخ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل ان منافقین کا اتنا بھیانک، اتنا خوفناک، اتنا زہرناک لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تبصرہ قرآن کریم سورہ نور میں بھیج دیا کہ یہ میرے نزدیک بہت بڑا یہ بہت بڑا بہتان تھا، بہت بڑا طوفان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی تو ساتھ ہی اب تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم میں سے مال والے، فضل والوں نے قسم کھا لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ قسم کھائی ہے، ابھی دیکھیں چند آیات پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا شدید ترین غصہ ہے، کتنا شدید غصہ ہے، لیکن اب ساتھ ہی آیت نمبر 21 سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے مال والوں نے، فضل والوں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ مخاطب کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ سب لوگ ان کا مقام سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ افضل ترین کائنات کے انبیاء کے بعد شخص ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں پڑی، کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہیں معاف کروں تو پھر معاف کرو۔ اسی معافی دے ورکے پاڑ چھڑے نے۔ اللہم انک عفو کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے غصے اور غضب سے بچنا چاہتے ہو تو میرے بندوں پہ اپنے غصے اور غضب کو ختم کر دو، میرے سے رحمتیں چاہتے ہو، میرے سے الرحمن سے رحمتیں چاہتے ہو تو میرے بندوں پہ رحمت کا معاملہ کرو۔ آپ اندازہ کریں، اگر کسی شخص کو ہماری زندگی کے اندر، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، جو شخص معاف نہیں کر سکتا اللہ کی قسم متقی نہیں ہو سکتا۔ میری بات لکھ لیں، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، جو معافی نہیں دیتا وہ متقی نہیں ہوتا۔ تقوی کا بہت بڑا عمل معاف کر دینا ہوتا ہے۔ جیسے نے بس یہ آخری جملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الرحمن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا الرحمن وہی الرحیم شققت لہا اسما من اسمی، میں رحمان ہوں اور میں رحمان میں ان رشتہ داروں کو جو لفظ دیا ہے صلہ رحمی کا، وہ اپنے اسم الرحمن سے دیا ہے۔ رشتہ داروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ نکالا ہے وہ کہاں سے نکالا ہے؟ اپنے اسم کریم الرحمن سے نکالا ہے کہ میں نے یہ بیت کہتے ہیں گھر کو، اور بیت اللہ، جس گھر کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ ناکہ اونٹنی کو کہتے ہیں، جب وہ ناکۃ اللہ ہو جاتی ہے، اللہ کی اونٹنی ہو جاتی ہے تو اس کا تقدس، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ میں نے صلہ رحمی کو کہاں سے نکالا ہے؟ اے رشتہ داری نو کتھوں کڈیا ہے؟ آدھے اس میں الرحمن تو نسبت دیتی ہے، من انا الرحمن وہی الرحیم شققت لہا اسما من اسمی، میں نے اپنے اسم سے اس کو نکال کر نسبت دی ہے۔ من وصلہا وصلتو،
جو اس کو جوڑ دے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، من قطع قطعت، جو اس کو توڑ دے گا میں اس کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ بس میری بات ختم ہوئی۔ اللہ تو کہے کہ میں نے رشتہ داری نبھانا، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور معاف کرنے کو اپنے اسم سے نسبت دی، اپنے اسم سے نکالا ہے، اور جو اس کو ملاتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا، وہ میری رحمتوں کی بارشوں کے اندر رہے گا۔ جو اس کو توڑ دے گا میں اس کو اڑا کے رکھ دوں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا۔ بس ہے آخری جملہ ہے۔ آئی سچ بتائیے کہ میں ابھی دیہات ہی کا ہوں، صحیح بتائیے گا، ساڑھے معاشرے چ گل موجود نہیں ہے، اور میرا آخری جملہ ہے، اے شریک، اے رشتہ دار شریک جے دوڑے انہوں نے اتھے مارنا جتھے پانی بھی نہ لبھے۔ اللہ کی قسم جو اپنے رشتہ دار کو شریک سمجھتا ہے وہ اپنی آخرت کی خیر منائے۔ یہ توحید ہمارے ہاں بیان نہیں کی جاتی کہ اس توحید کا تعلق اللہ کے اسم کریم الرحمن سے ہے۔ توحید کی بڑی قسموں میں سے توحید اسماء و صفات کا میرے آپ سے کیا مطالبہ ہے کہ میرا اگر الرحمن پہ یقین ہوگا، میرا اسم العفو پہ یقین ہوگا تو معافیاں ونڈاں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری یہ نہیں ہے بھی تسی چنگا کیتا تو تہاڈا رشتہ دار بھی تہاڈے نہ چنگا کرے، ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصل، اس کا رشتہ دار توڑ رہا ہے رشتہ داری، وہ پھر بھی جوڑ رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا تقاضا، یہ ہے وہ قرآن کا کریکٹر جو قرآن کریم ہم سے مانگتا ہے۔ آپ سچ بتائیے، جب بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو ہم کہتے نہیں ہیں کہ اسی معافیاں دے ورکے پاڑ دیتے ہیں، کوئی بندہ مناون چلا جاوے تے آندے کوئی ہور گل کرنی تے گل کر لا، اے گل تو ساڈے نال نہیں کرنی۔ اللہ کی قسم جو معاف نہ کر سکے اپنے رشتہ دار، عام انسان کو، رشتہ دار کو، اور جو لوگوں کو رحمتیں، جو مہربانیاں نہ بانٹے، شفقتیں نہ بانٹ سکے، اسے روز حشر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ملیں گی۔ جس طرح قرآن کریم اس کی عظیم کتاب اور ہمیں ملی ہے، اصل یہ ہے کہ قرآن جو ہمیں کہہ رہا ہے نا، ہم اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ یہ روزے کا حاصل بھی یہی ہے، رمضان کا حاصل بھی یہی ہے، تقوی کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم جو کچھ قرآن ہمیں کہتا جا رہا ہے، وگرنہ رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن ان پہ لعنتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر لعنت، اور خود وہ جھوٹ بول بھی رہتے ہیں، جھوٹا کریکٹر بھی ان کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دے۔ جو قرآن ہم سے کردار اور ایمان کا تقاضا کرتا ہے، اللہ ہمیں وہ کردار و عمل نصیب فرما دیں۔ یہ رمضان کریم قرآن کریم کا مہینہ ہے، ہر بندے سے میری یہ دعوت ایک چھوٹی سی، ہر بندے کو یہ دعوت دیتے رہے، بڑا چھوٹے کہ جو ملے اس کو کہتا رہے بھائی ایک جملہ پکڑ لے۔ تبلیغی جماعت والے لوگوں کو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، لیکن کوئی خیر کی بات ہو تو دعوت کا کام، لوگوں کو سمجھانے کا کام لمبا چوڑا نہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ یہ میری سارے سامعین سے گزارش ہے، یہ ایک جملہ اس رمضان کے اندر ہر چھوٹے بڑے اجنبی جس کو ملے کہتے رہیں کہ بھائی یہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھنا سیکھ لو، اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس کا ترجمہ سیکھ لو، اور اگر قرآن کریم کا ترجمہ سیکھ لیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہم شروع کر دیں۔ یہ 2-3 جملے ہم پکڑ لیں، پورا رمضان اس کی پوری کوشش کریں کہ میرا آپ کا پڑھنا قرآن کریم جیسے ہمارے آقا نے پڑھا ہے ویسے اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔